محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رہے کہ میرا یہ چینل خالص دینی و شرعی چینل ہے جو ہر روز احکام شرع پر مشتمل معلومات نشر کرتا رہتا ہے۔ یہ چینل جو بھی احکام شرع نشر کرتا ہے وہ فقہ حنفی کے اعتبار سے ہوتے ہیں، لہذا اگر آپ اسلامی و شرعی معلومات ٹھول دلیلوں کے ساتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ آپ ہمارے حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ ہر روز ہم ایسی ہی معلومات آپ کو بآسانی فراہم کرتے رہیں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا۔ چلیے پھر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب یا گوبر، لید وغیرہ غلیظ چیزیں ہیں، یہ جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے۔ اور جو چیزیں بذات ہی نجس نہیں بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہو جائیں، ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ حوالہ عامہ کتب۔ مثلاً پانی اگرچہ مستعمل ہو یعنی کہ استعمال کیا ہوا ہو، اور ہر بہنے والی چیز سے جس سے نجاست دور ہو جائے دھو کر نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں، جیسے سرکہ اور گلاب۔ یہ سرکہ بہنے والی چیز ہے، نجاست اس سے بھی دھلی جا سکتی ہے، اور گلاب کا پانی یا گلاب جل جسے کہتے ہیں اس سے بھی دھل کر کے پاک کیا جا سکتا ہے کہ ان سے نجاست دور کر سکتے ہیں، مگر بغیر ضرورت گلاب اور سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا جائز نہیں کہ فضول خرچی ہے۔ حوالہ در مختار، رد المحتار۔ مسئلہ نجاست اگر دلدار ہو جیسے پاخانہ، گوبر، خون، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ سکتی ہیں وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے، اگرچہ 4-5 بار دھونا پڑے۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ حوالہ عالمگیری۔ مسئلہ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا رنگ یا بدبو باقی ہے تو اسے بھی دور کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کے دور کرنے میں دقت پیش آئے تو 3 بار دھو لینا ہی کافی ہے۔ حوالہ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ نجاست اگر رقیق یعنی پتلی اور بہنے والی ہو تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ خوب نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ خوب نچوڑنے کے یہ معنی یہ ہیں کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ یہ ہے نچوڑنے کا معنی۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہ نچوڑا کہ کپڑا پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، تو کپڑا پاک نہ ہوگا۔ حوالہ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا چاہیے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی۔ اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی کہ نچوڑنے سے 1 بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ حوالہ فتاوی عالمگیری۔ مسئلہ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ حوالہ بہار شریعت۔ مسئلہ دودھ پیتے لڑکا اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پیشاب کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو 3 بار دھونا اور ہر بار نچوڑنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ خواتین اپنے آپ میں مشہور کیے ہیں کہ جو بچے چھوٹے ہیں دودھ پیتے ہیں ان کا پیشاب پاک ہے معاذ اللہ، یا ان کا پیشاب لگ جائے تو ایسا کچھ نہیں، تو یہ غلط ہے۔ فقہ حنفی میں ایسا کچھ نہیں بلکہ ان کا بھی پیشاب برابر ناپاک ہے اور انہیں بھی نچوڑنا دھونا پڑے گا۔ مسئلہ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی، جوتا وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، یوں ہی 2 مرتبہ دھوئیں۔ جب 3 مرتبہ پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی۔ اسے ہر مرتبہ سکھانا ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے۔ حوالہ رد المحتار۔ مسئلہ اگر ایسی چیز ناپاک ہو گئی کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمال شدہ چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا ہی کافی ہے۔
اس کی بھی ضرورت نہیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ یہی حکم بدن کا ہے کہ اسے صرف 3 بار دھو لینا ہی کافی ہے۔ حوالہ رد المحتار وغیرہ۔ مسئلہ، یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ اگر مختلف وقتوں بلکہ مختلف دنوں میں بھی یہ تعداد پوری کی، جب بھی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لوہے اور مختلف دھاتوں کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، جیسے چھری، چاقو وغیرہ۔ یہی حکم آئینے، شیشے اور چینی کی بنی ہوئی چیزوں کا ہے۔ ہاں اگر یہ چیزیں نقشی ہوں، یعنی ان پر نقش و نگار بنا ہو، کھدے ہوں، نقاشی ہو، یا لوہے میں زنگ ہو، تو اب دھونا ضروری ہے، کیونکہ جب زنگ آلود ہوتی ہے کوئی چیز تو اس کے وہ دراز وغیرہ میں نجاست کے بھر جانے کا خطرہ ہے، اور وہ پونچھنے سے جائے گی نہیں، بلکہ دھونا پڑے گا، پونچھنے سے پاک نہ ہوں گی۔ حوالہ فتاوی عالمگیری۔ مٹی کپڑے میں لگ کر خشک ہو گئی تو فقط مل کر جھاڑنے اور صاف کرنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اگرچہ ملنے کے بعد کچھ اثر اس کا باقی رہ جائے۔ ہاں تر ہے تو بغیر دھوئے کپڑا پاک نہ ہوگا۔ حوالہ فتاوی عالمگیری۔ موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی، جیسے پاخانہ، گوبر، لید، تو وہ کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے۔ حوالہ رد المحتار۔ ناپاک زمین اگر خشک ہو جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ و بو جاتا رہے تو پاک ہو گئی، مگر اسے تیمم کرنا جائز نہیں، نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ حوالہ عامہ کتب۔ کچھ ضروری باتیں۔ آج ہمارے دور میں الحمدللہ کپڑا دھونے والی مشین بھی آ گئی ہے، اور اس میں ناپاک کپڑے الگ دھو کر بہت ہی آسانی سے 3 بار سکھا کر پاک کیے جا سکتے ہیں، مگر طریقہ وہی ہے نچوڑنے والا، تو اس میں نچوڑنا نہیں، اس میں سکھانا ہے۔ طریقہ وہی ہے کہ سکھانے والے ٹب میں کپڑا ڈال کر ایک بار سکھا کر نکال لیں، پھر ٹب کو اچھے سے دھو لیں، پھر کپڑا ڈال کر سکھا لیں اور نکال کر ٹب کو دھوئیں، پھر تیسری بار کپڑا ڈال کر سکھا لیں۔ اب کپڑا بھی پاک اور ٹب بھی پاک، دونوں چیزیں پاک ہو گئیں۔ اور اس میں ٹیری کاٹ کپڑا ہو یا سوتی کپڑا ہو یا موٹا کپڑا ہو یا پتلا کپڑا ہو، کپڑا نازک ہو یا ٹائٹ ہو، ہر قسم کا کپڑا بآسانی سکھایا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ آسانی بڑی ہے اس میں، اور واقعی بڑی اچھی چیز ہے۔ یاد رہے کہ صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا نہ خود ناپاک رہیں نہ ناپاک کپڑے وغیرہ استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے والا اور پاک رہنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزید شرعی و فقہی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ محترم سامعین کرام، ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ فقہ کی زیادہ سے زیادہ جانکاری ہم آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کو فراہم کر سکیں، تو لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔